ایک طرف خیبر پختونخوا حکومت کی تعلیمی ایمرجنسی کے تحت تعلیم کو عام کرنے اور دوسری طرف حیات آباد میں قائم پرائیویٹ سکولز کے مالکان کو مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کرنے کی روش تعلیم کو عام کرنے کی بجائے تعلیم کو مشکل بنانے اور ختم کرنے کی سازش ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ کسی مخصوص علاقے یا مقام کو نشانہ بنا کر قانون کی زد میں لے آنا نہ صرف ظلم اور ستم ہے بلکہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 25 اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ڈسکریمنیشن ہے، امتیازی سلوک ہے۔ اس لیے صوبائی حکومت کی جانب سے بے دخلی کے نوٹس دراصل تعلیم کے لیے موت کے پیغام کے مترادف ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کسی بھی مخصوص علاقے کی پرائیویٹ سکولز کو نشانہ بنانا اور ان پرائیویٹ سکولز کو کمرشلائز کے زمرے میں لانا قانون کے منافی عمل ہے۔ اس لیے ہماری صوبائی حکومت نے، ہماری ڈی جی صاحب پی ڈی اے نے وہ سب چیزوں کو پس پش ڈال کر تعلیمی اداروں کے خلاف انہوں نے آپریشن کا آغاز کیا ہے، اور سوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے اسپیشل لیٹر جاری کیے، جو کل انہوں نے چھٹی کا دن تھا لیکن اس کو اتنی ایمرجنسی تھی کہ 1 مئی کے باوجود بھی انہوں نے تعلیمی اداروں کے گیس کے میٹر انہوں نے اتارے ہیں۔ ابھی جب بجلی چلی جاتی ہے، گرمی کے دن آ رہے ہیں، بجلی چلی جائے گی، لائٹ نہیں ہوگی تو جنریٹر سے، گیس سے ہم جو ہے نا وہ بچوں کو وہ سہولیات فراہم کرتے ہیں، اس کے لیے پنکھے چلاتے ہیں۔ اب جب خدا نہ خواستہ اگر یہ میٹر اسی طرح برقرار رہے تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم دہشت گردی کو فروغ نہیں بلکہ اس قوم کے بچوں کو تعلیم کی روشنی سے روشناس کرا رہے ہیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سہولیات فراہم کرے، نہ کہ ہمیں ذہنی تناؤ کا شکار بنائے۔ ہمارے ہاتھوں میں بچوں کا مستقبل ہے، ہمارے ساتھ مرد خواتین اور خواتین اسپیشلی، میرے پاس ساری خواتین ہیں اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، ان کے لیے دوائیاں لیتی ہیں، تھوڑے پیسے کماتی ہیں، کے پی کے میں کہیں بھی جائیں کسی خاتون کو، کسی لڑکی کو بآسانی نوکری نہیں مل سکتی۔ وہ اپنی ڈگریوں کو لپیٹے سمیٹے دھکے کھاتے کھاتے آخر ہمارے پاس ان تعلیمی اداروں میں آ کے نوکری کرتی ہیں، تو کیوں کسی کی روزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تگڑے بنے، آئیں اور سب سکولوں کو بند کریں، ہمارے تمام اساتذہ کو ہمارے سمیت اچھی اچھی پوسٹوں پہ نوکری دیں، تنخواہوں کا اعلان کریں، ہم اپنے سکول بند کرتے ہیں۔ اگر روکنا ہے تو حیات آباد میں وہ سرگرمیاں روکے جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہیں، جس میں حکومتی ادارے مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کلینکس کو بند کریں، پارلرز کو بند کریں، ہاسٹلز کو بند کریں، کیا کیا کارروائیاں صرف حیات آباد کے اوپر ڈنڈے، تو میں ان کو کہتی ہوں نکلے حیات آباد میں کیا کیا نہیں ہو رہا، ان کو بند کریں، غیرت کھائیں، تو پھر ہمارے ساتھ غیرت نبھانا پھر ان کے لیے بہت آسان ہو۔ کیا نہیں ہو رہا، کیا کیا ان 5 مرلے 7 مرلے اور 3 مرلوں کے گھر میں نہیں بک رہا، یہ سب اویئر ہیں اس بات سے، لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں سالانہ اربوں روپے خرچ کرنے والی سرکار کی محکمہ تعلیم کی کارکردگی مسلسل صفر آنے پر غصہ مخصوص علاقے کے پرائیویٹ سکولز پر اس لیے نکال رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی ہم سے بہتر کیوں۔ لطیف اللہ داؤد زے، خبریال ڈیجیٹل نیٹ ورک، پشاور۔